بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا کھڑا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے منگوایا ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم عذاب سے بچائے۔ قدار، ناپکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے۔ یہ 9 آدمی ان کے رؤساء اور سردار تھے اور بڑے فسادی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا تھا۔ پکے وعدے کر کے گئے تھے کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ورثاء اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے، اگر صالح علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا اور وہ واپس نہ آئے، وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے اور بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر کہتے ہیں کہ اتنی مدت بتاتے ہیں، چلو ہم آج ہی سے ان سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں اس کام کو پورا کریں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو خدا نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا۔ قدار اور اس کے 8 یار سب سے پہلے دونوں جہاں کے خسارے میں آ گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے لاشیں دیکھی تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ آئے تھے، تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی ہے۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمرو جو مشرف با اسلام ہوا تھا اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی اپنے سنگین مکانات خالی کریں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ ان کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور سے چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔
फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक इससे भी सख्त आवाज की। इसके सबब सब शहर वाले औंधे होकर अपने अपने जानवों पर गिर पड़े। इनके पत्ते फट गए और सब जहन्नम रसीद हो गए। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनी तो मुसलमानों से फरमाया कि शहर गजब इलाही के नाजिल होने की जगह है, यहाँ रहना मुनासिब नहीं। अब मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ का एहराम बांधो और वहां चलकर रहेंगे। चुनांचे सब ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल किया और मक्का मुकर्रमा चले गए और निजात दारैन हासिल की। जब कौम समूद हलाक हो गई तो बास के नजदीक फलस्तीन में आकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के आबाद हुए, इसलिए कि हज्र के करीब सरसब्ज और शादाब और मवेशियों के पानी और चारे के वास्ते यही बेहतरीन इलाका था। किसी के नजदीक फलस्तीन के इलाके रमला में आबाद हुए। तफसीर खाजन ने इसको इख्तियार किया है और बास के नजदीक हजर मौत में आबाद हुए क्योंकि उनका असल वतन वही था और ये काफ ही का एक हिस्सा है। वहां हजरत सौलेह के बारे में मशहूर है कि हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की कब्र है और बास के नजदीक वहीं आबाद हुए जहां रहते थे। और बास के नजदीक कौम समूद की हलाकत के बाद मक्का मुकर्रमा चले आए और वहीं मुकीम हुए और वहीं आपका इंतकाल हुआ और आपकी कब्र मुबारक काबे की घर की जानिब हरम शरीफ में है।